آج جو ہماری صورت ہے یہ ہے سورہ مریم، پارہ ہمارا ہے 16واں، اور 16ویں پارے کی ابتدا جو ہے وہ سورہ کہف سے ہی تھی۔ سورہ کہف کے آخر رکوع چل رہے تھے اور یہیں پر ہماری صورت کا آغاز ہوتا ہے، اس کا نام ہے سورہ مریم۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، اس میں 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں، اور دوسری مکی صورتوں کی طرح سورہ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید، بعثت اور جزا پر بحث کی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کے قصے ذکر فرمائے ہیں۔ اس صورت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت ہے اور ان کے بارے میں عیسائیوں کی تردید ہے۔ اگرچہ کہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ صورت نازل ہوئی عیسائیوں کی کوئی خاص آبادی نہیں تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے بت پرست کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کی تردید کے لیے عیسائیوں سے مدد لیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے جہاں عیسائی مذہب کی حکمرانی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صحیح حقیقت سے واقف ہوں۔ چنانچہ اس صورت میں ان حضرات کے واقعات اسی سیاق و ثبات میں بیان ہوئے ہیں، اور چونکہ یہ واضح کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ وہ انبیاء کرام ہی کے مقدس سلسلے کی ایک کڑی ہیں، اس لیے بعض دوسرے انبیاء کرام کا بھی اس میں مختصر تذکرہ اس صورت میں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیات سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اسی صورت میں بیان ہوئی ہیں، اس لیے اس کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ سورہ مریم اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انبیاء کا قصہ اس صورت میں ہے۔ سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، اہلیہ بھی بوڑھی تھی، بانجھ تھی۔ حضرت زکریا کی عمر اس وقت 120 سال تھی اور اہلیہ کی عمر 98 سال ہو گئی تھی۔ ظاہر اب اولاد کا ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دی حضرت زکریا نے اور بیٹا مانگنے سے پہلے بارگاہ رب العالمین میں 3 امور عرض کیے۔ پھر آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 36 تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سے بھی عجیب قصہ بیان ہوا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت خود ایک عجیب ہے کہ ایک بوڑھا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میری ہڈیاں بالکل ختم ہو چکی ہیں، کمزور ہو چکی ہیں، میری بیوی بانجھ ہے، اس کے ہاں اللہ رب العزت اپنے قدرت سے بیٹا عطا فرما رہے ہیں۔ تو اب ایک ایسا قصہ ہے جس میں بہت ہی عجیب ہے یہ ولادت کا قصہ، کیونکہ اس میں باپ کا وجود ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو، اس وقت کا تذکرہ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئی جو مشرق کی طرف واقع تھی، پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال لیا۔ اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی ایک فرشتے کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا، میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم کو خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ فرشتے نے کہا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ تمہارے ہاں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسے ہی ہو جائے گا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے، ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں۔ اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ الگ دور مقام پر چلی گئیں۔ پھر زچگی کے درد نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور مر کر بھولی بسری ہو جاتی۔ پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی کہ غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس میں پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جھڑیں گی، اب کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو، اور اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ آج میں نے خدائے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے، اس لیے کہ میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی اور کہنے لگی
وہ کہنے لگے کہ مریم تم نے بڑا غضب ڈھا دیا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ اس پر مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ ان لوگوں نے کہا بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو بھی پالنے میں پڑا ہوا بچہ ہے۔ اس پر بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور جہاں بھی میں رہوں گا مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ رہوں گا مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی والدہ کو فرما بردار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جب میں مروں گا، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ یہ ہیں حضرت عیسیٰ بن مریم۔ ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، اس کی ذات پاک ہے۔ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس سے کہتا ہے ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ اور اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ یقیناً میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، اس لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیت نمبر 16 سے 36 تک ہمیں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی شان لی ہوئی ولادت یہود و نصارہ کے درمیان اختلاف کا باعث بن گئی۔ عیسائیوں نے انہیں ابن اللہ، اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو یہودیوں نے معاذ اللہ ابن زنا کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی۔ اور اس کے بعد اسی صورت میں ایک تیسرا قصہ ہے، اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، جو ہمیں ملتا ہے آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 50 تک۔ پھر اسی صورت میں آیت نمبر 40 سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور اس کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، سچائی، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی ہیں۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا ابا جان آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہیں۔ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، اس لیے میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتلا دوں گا۔ ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجئے، یقین جانیے شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ خدائے رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ آ پکڑے جس کے نتیجے میں شیطان کے آپ ساتھی بن کر رہ جائیں۔ ان کے باپ نے کہا ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو؟ یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے تو میں تم پر پتھر برساؤں گا، اور اب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا میں آپ کو رخصت کا سلام کرتا ہوں، میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے بھی الگ ہوتا ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر آپ جن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی۔ میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ اپنے پروردگار کو پکار کر میں نامراد نہیں رہوں گا۔ چنانچہ جب وہ ان سے اور ان کے بتوں سے الگ ہو گئے جنہیں وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے، تو ہم نے انہیں اسحاق، یعقوب جیسی اولاد بخشی، اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا، اور انہیں اونچے درجے کا نیک نامی عطا کی۔ تو یہاں ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی تو سب سے پہلے ان کے والد ہی ان کے خلاف اتر آئے، ان کو دھمکیاں دینے لگے، اور ان کو دھمکیاں دیتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر تم بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آئے تو میں سنسار کر دوں گا اور تم مجھے ایک طویل زمانے تک چھوڑ دو۔ جب مسلسل دعوت دینے کے باوجود بھی آزر راہ راست پر نہیں آیا اور نہ ہی قوم کی سمجھ میں حضرت ابراہیم کی دعوت آئی، تو محض اللہ کی رضا کے خاطر عراق سے شام ہجرت فرما گئے اور اللہ کے لیے قوم اور خاندان کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں ان سے کہیں بہتر بیٹے اور مونس و غمخوار انہیں عطا فرما دیے۔ تو صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان بچانے کے لیے ہمیں اپنوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی کبھی فتنے کے اس دور میں بہت سارے ایسے دوستوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا جو ہمارے ایمان کی طرف خطرہ ہوں گے۔ تو ایمان بچانے کے لیے ہمیں بہت سارے لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے جن سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہو، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ہمیں بہت اچھے ساتھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد سورہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کرتی ہے، آیت نمبر 51 سے 58 تک، اور بتاتی ہے کہ ان انبیاء کے جانشین ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی، خواہشات اور شہوت کی بندگی کا راستہ اختیار کیا۔ اور اس کے بعد بتاتی ہے یہ صورت کہ مشرکین بعثت اور جزا کا انکار کرتے ہیں، انہیں دوزخ کے ارد گرد ضرور جمع کیا جائے گا۔
سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کر دے گا اور موجودہ مجرموں کو بھی پہلے مجرموں کی طرح ہلاک کر دیا جائے گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے سامنے اپنی خواہشات کو فنا کر دیتے ہیں، خالص اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کی محبت انسانوں کے دلوں میں پیدا کر دی جاتی ہے، جو کہ حقیقت پہ نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی محبت کا جیسا کہ صحیحین اور مسند احمد میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کا فیصلہ کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اطلاع دیتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت اور قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی اطلاع جبرائیل کو دیتے ہیں، جبرائیل اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر سارے آسمان والوں کو اس کی اطلاع کر دیتے ہیں، چنانچہ سب اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس نفرت کا اثر زمین پر بھی ظاہر ہوتا ہے اور زمین والے بھی اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی آیت نمبر 51 سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو، اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو کہ بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے نبی تھے اور رسول اور نبی تھے۔ ہم نے انہیں کوہ طور کی دائیں جانب سے پکارا اور انہیں اپنا رازدار بنا کر اپنا قرب عطا کیا، اور ہم نے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اپنی رحمت سے انہیں ایک مددگار عطا کیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے، وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے، ہم نے انہیں رفعت دے کر ایک بلند مقام پر پہنچا دیا۔ اور آدم کی اولاد میں سے یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور ان میں سے کچھ ان لوگوں کی اولادوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور کچھ ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں سے، اور ہم یہ سب ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور اپنے دین کے لیے منتخب کیا۔ جب ان کے سامنے خدائے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کرتی ہے تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور یہ ہے آیت سجدہ کا ترجمہ۔ اور پھر اس کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، اللہ تعالیٰ چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آئے گی۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توبہ کرنے کی اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت کے فیصلے فرما دے۔ اللہ ہمارا شمار ساجدین میں فرما دے، اللہ ہمارا شمار ذاکرین میں فرما دے، اللہ ہم کو قبول فرما لے خاشعین کے لیے، اللہ ہم کو قبول فرما لے شاکرین کے لیے۔ اللہ ہمارا رمضان وہ گزروا دے جیسا وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے تقوی کا اعلیٰ ترین رمضان گزار دے، کہ یہ رمضان شاید کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، کہ وہ بہت سارے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے وہ آج اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی مغفرت یافتہ لوگوں میں شمار فرما دے، کہ جس وقت روزانہ مغرب کے اوقات میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے خلاصی نصیب ہوتی ہے، اللہ ہمارا نام بھی اس لسٹ میں تحریر کر دے جنہیں جہنم سے خلاصی اور جنت کے فیصلے جن کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے خوش ہو، اور یہاں آ کر ہماری سورہ مریم مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگلی سورت ہے ہماری، اور اب ہماری سورت ہے سورہ طٰہٰ، اور یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام پر ہے، اور یہاں مکی سورت ہے یہ، اس میں 135 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ طٰہٰ سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی۔ دونوں صورتوں کے درمیان موضوع کے اعتبار سے واضح مناسبت پائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو کہ سورہ مریم میں اجمالی طور پر مذکور تھا، سورہ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور اسی طرح سورہ مریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا صرف نام آیا ہے، یہاں ان کا واقعہ قدر وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور اس صورت میں بھی دین کے اصول سے بحث کی گئی ہے۔ تو یہ سورت مکہ مکرمہ کے انتہائی ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، اور مستند روایت سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سورت کو سن کر اسلام لائے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ اور ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلے خفیہ طور پر اسلام لا چکے تھے، جس کا انہیں پتہ نہیں تھا۔ ایک روز جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلے، راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک صاحب انہیں ملے۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں جہاں آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر غصے کے عالم میں واپس آئے تو بہن اور بہنوئی حضرت
خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کو آتے دیکھا تو انہوں نے وہ صحیفہ جس پر سورت لکھی تھی کہیں چھپا دیا، لیکن حضرت عمر پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ چل گیا تم مسلمان ہو چکے ہو، اور یہ کہہ کر بہن اور بہنوئی دونوں کو بہت مارا۔ اس وقت ان دونوں نے آپ سے کہا کہ ہمیں کوئی بھی سزا دے دیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور یہ کہہ کر بہن اور بہنوئی جو تھے وہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے کلام ان پر نازل کیا ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیسا کلام ہے۔ بہن نے ان سے غسل کروایا، صحیفہ ان کو دکھایا جس پر سورت لکھی ہوئی تھی، اور اسے پڑھ کر حضرت عمر جو تھے وہ مبہوت رہ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی اور بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کی قوت کا سامان پیدا فرما دے۔ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کر لیا، اور جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئے مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش اور تکلیف کا زمانہ تھا۔ ان پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا کفار مکہ نے، اور اس لیے صورت کا بنیادی مقصد اور مسلمانوں کو تسلی دینا تھی کہ اس قسم کی آزمائشیں حق کے علمبرداروں کو ہر زمانے میں پیش آتی ہیں، لیکن آخری انجام انہی کے حق میں ہوا۔ اور اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہایت تفصیل کے ساتھ اسی صورت میں واقع ہوا ہے، جس سے دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں، یہ کہ ایمان والوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی کہ فتح آخر انہی کی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ثابت کرنا مقصود ہے کہ تمام انبیاء کرام کی بنیادی دعوت ایک ہی ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو طٰہٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہاں آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ طٰہٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہاں اس کے ذریعے آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز اتنی طویل فرماتے، اتنی طویل کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے تھے، اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہیں دھرتا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا تھا، کڑھن ہوتی تھی، غم ہوتا تھا، فکر ہوتی تھی۔ اس لیے رب کائنات نے، رب کریم نے کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، یہاں بھی یہی سمجھایا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے، اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ یہ سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض صفات ذکر فرمائی تاکہ آپ کو قلبی اطمینان ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور میری حفاظت کرے گا اور مجھے کسی حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس وضاحت کے بعد نمونے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کر کے بتایا کہ اللہ اپنے مخصوص بندوں کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا قصہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ حضرت موسیٰ کا قصہ بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں اس میں، بڑے عجیب و غریب اشارات ہیں اس میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے قرآن پاک میں دوسرے انبیاء کرام کے مقابلے میں زیادہ تفصیل سے اور بار بار تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں اس میں، بڑے اشارات ہیں اس میں۔ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور قدرت کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں وہ واقعات۔ اور شاید اس تکرار میں ایک حکمت یہ بھی ہو کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون ضرور ہوتا ہے۔ کہیں آپ تو اپنے مقام پر فرعون نہیں، کہیں میں تو اپنے مقام پر فرعون نہیں، اور پھر جب فرعون ہوگا تو اس کے مقابلے میں اہل ایمان بھی ہوں گے، اور اہل ایمان کو طاقت کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے بار بار تکرار کے ساتھ یہ قصہ آیا ہے۔ یہاں آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 98 تک مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اور اس میں آپ کی زندگی کے بیشتر واقعات آئے ہیں، لیکن اس میں تقدیم و تاخیر ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے تذکرے کی ابتدا مدین سے واپسی ہے، آگ دیکھی، باری تعالیٰ سے شرف ہم کلامی ہوا، نبوت ملنے کے واقعات سے ہو رہی ہے، اور ولادت کے بعد صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالنے کا واقعہ بعد میں ذکر کیا گیا۔ حالانکہ زمانی ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلا واقعہ بعد میں اور دوسرا پہلا پیش آیا۔ ایسا کرنے کی ایک وجہ کیا ہے؟
یعنی ایک ہی واقعے کو قرآن انداز بدل بدل کر بار بار بیان کرتا ہے تاکہ پڑھنے والے اکتا بھی نہ جائیں اور ان کی نظر واقعے کی جزیات تلاش کرنے کے بجائے عبرت اور نصیحت کے حصول پر مرکوز رہیں۔ تو سورت میں آپ کے جو حالات بیان کیے گئے ان حالات کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں، یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی ہوئی، دریا میں ڈالا جانا، اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، فرعون کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اچھے طریقے سے نرم گفتار کے ساتھ اصول کے ساتھ بحث مباحثہ، اس کا مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا، موسیٰ علیہ السلام کی فتح کا ہونا، جادوگروں کا ایمان قبول کرنا، راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کے قیادت میں مصر سے نکلنا، فرعون کا ماؤ لشکر تعاقب کرنا اور ہلاک ہو جانا، کریم و رحیم مولا کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا کفران اور ناشکراپن کرنا، سامری کا بچڑا بنا لینا، اسرائیلیوں کی گمراہی اور ضلالت، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے واپسی ہونا، اپنے بھائی پر غصے کا اظہار کرنا، اور ان آیات کے مطالعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رب کریم کے ساتھ خصوصی انعامات سامنے آتے ہیں۔ تو بہت ہی حسین قصہ، بہت کچھ سکھانے والا قصہ، فرعون کے ظلم اور پکڑ سے حفاظت، جبکہ وہ ان کے کارندے کیا کر رہے تھے؟ نومولود اسرائیلی بچوں کی تلاش میں مارے پھر رہے تھے، اور اللہ نے فرعون کے ظلم سے انہیں بچا لیا۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اللہ نے ڈالی، یہاں تک کہ جو بھی آپ کو دیکھتا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا، یہاں تک کہ فرعون نے جب آپ کو دیکھا تو فرعون بھی آپ سے محبت کرنے لگا۔ پھر اللہ کی قدرت کہ آپ کی تربیت کا بہت ہی خصوصی انتظام ہے، نگرانی ہے، پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کو بھی آپ کی طرف لوٹا دیا اللہ نے، اور جب آپ سے قبطی قتل ہو گیا لیکن آپ کو قصاص میں قتل ہونے سے بچایا، مدین سے واپسی پر آپ کو نبوت عطا کر دی، اللہ نے آپ کو ہم کلامی کا شرف بخشا، اپنا قرب اپنی محبت کے لیے آپ کو منتخب کیا، اور اس قصے کے آخر میں قرآنی قصص کے نزول کی حکمت اور قرآن سے آراز کرنے والوں کو قیامت کے دن سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کا ذکر ہے۔ پھر اسی مناسبت سے آیت نمبر 106 سے 112 تک قیامت کے ہولناک احوال کا بیان ہے، اور یہ بتلانے کے لیے کہ بھول چوک انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ پہلے آدم علیہ السلام کے نسیان کا ذکر کیا گیا، پھر ابلیس کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا، اسے بیان کیا گیا۔ جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں یہ ان کے لیے وعید ہے کہ زندگی تنگ ہو جائے گی، انہیں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے حال پر اظہار تعجب کیا گیا جو قرآن جیسے عظیم معجزہ دیکھ لینے کے باوجود آسا اور ناقہ جیسے معجزات دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور آخری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ سب اعمال کے نتائج کے منتظر ہیں، تم بھی منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا سیدھی راہ پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ اور یہاں آ کر سورت کے ساتھ ساتھ ہمارا 16واں پارہ بھی مکمل ہوا۔